پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں کہ پریڈکٹیبل ریدم ہے. ہمیشہ نعروں سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتے ہیں, جلغاروں سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتے ہیں, لوگ جمع ہوتے ہیں, کیوس ہوتا ہے, پھر ایونچولی نیگوسیشن ہوتی ہیں اور ایونچولی ڈیل سائن ہو جاتی ہے. ہر کچھ سال میں کہ پاکستان میں تو شاید ہر سال یہ جو مووی ہے یہ پلے ہوتی ہے اور پھر ری پلے ہوتی ہے. کنٹینر سڑکوں پہ آتے ہیں, ٹیئر گیس ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور پھر لاہور اسلام آباد کے راستے بند ہو جاتے ہیں, موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے. ایک منسٹر حاضر ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر اور وہ کہتا ہے کہ رات سے پہلے ایک ڈیل سائن ہو جائے گی, یہ سارے پروٹیسٹ ختم ہو جائے گی, سڑکیں کھل جائیں گی. فار آلموسٹ اے ڈیکیڈ, پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کے اندر ایک جماعت, یہ جو ریتم ہے پروٹیسٹ اور نیگوسیشن اور ڈیل کے درمیان, اس کے اندر دے ہیو ماسٹرڈ دی آرٹ آف پریڈکٹیبل ڈیفائنس. مگر اس دفعہ یہ ریتم ٹوٹ گئی, سم تھنگ بروک. کراؤڈ بھی گیدر ہوا, سلوگنز لگے, اور اینڈنگ وہ ہوئی جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اسپیشلی وہ لوگ جو ٹی ایل پی کو رن کرتے ہیں, ٹی ایل پی کے اندر فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو اینڈ تھا, جو ڈیل تھی, دیٹ نیور کیم, کیونکہ اس دفعہ the state of Pakistan did not blink. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. ٹی ایل پی کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک, پرو باتیں کی جاتی ہیں, اینٹی باتیں کی جاتی ہیں. بہت سارے سو کالڈ ایکسپرٹس وہ ٹی ایل پی کے اوپر آپ کو ہر وقت سمجھ دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر. یہ جو ویڈیو آپ سننے جا رہے ہیں اس میں ہم ایکچولی پاکستان کے اندر یہ جو پریڈکٹیبلٹی آف کیوس ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہر موومنٹ جو پاکستان میں ہوتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل موومنٹ ہو, چاہے وہ ریلیجیس موومنٹ ہو, وہ سیکھتی ہے اپنی تاریخ سے, اپنی یادداشت سے. ٹی ایل پی کی جو یادداشت ہے, جو تاریخ ہے, وہ صرف جیت سے بھری ہوئی ہے. اسمال میسی نیگوشیٹڈ وکٹریز. 2017 میں جب فیض آباد میں دھرنا ہوا تو اسلام آباد جو کیپٹل پاکستان کا پیرالائز کر دیا گیا, ایک منسٹر کو بھی ریزائن کرنا پڑا. 2021 کے اندر واپس گئی ٹی ایل پی, ان کو بین کیا گیا, پھر ان کو ان بین کیا گیا, اس کے بعد ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, پھر ان اریسٹ کیا گیا, اور اس کے بعد ان کے لیڈر سے نیگوسیشن کی گئی, کچھ ڈیل طے پا گئی, اور ایونچولی ان کے سسٹم کو یہ سمجھ آنی ٹی ایل پی کو کہ پروٹیسٹ کیا کیسے جاتا ہے, پروٹیسٹ کا رزلٹ ہمیں چاہیے ہے کیا. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ سڑکوں کے اوپر اگر آپ پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کمانڈ کر سکتے ہیں اسٹیٹ کے نیریٹو کو, اسٹیٹ کے فیصلوں سے. ایک خطرناک لیسن جو شاید پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی سیکھ گئی تھی, کہ پاکستان کا اسٹیٹ شروع میں فائٹ کرتا ہے مگر وہ جنگ کو کبھی بھی ختم نہیں کرتا. ہمیشہ جو سسٹم ہے وہ ریٹریٹ کرتا ہے فیتھ اور پولیٹکس کے سامنے. اگر یہ جو لیسن ہے یہ ایکچولی پاکستان کے اندر ایک پروبیبلٹی بن گیا تھا کہ ایموشنل الگوریتم, پرسسٹنٹ پروٹیسٹ کرو, اسٹیٹ کو پرووک کرو, اور پھر کمپرومائز کا انتظار کرو. ایک پیٹرن اتنا ریپیٹیٹو کہ ایک ریچول کی طرح اس کو سڑکوں پہ کیا جاتا ہے پاکستان کی. مگر ریچول جو ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت ان کی تب ختم ہو جاتی ہے جب ریپیٹیشن کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اکتوبر 2025 کے اندر یہ ریدم جو ہے یہ مس فائر ہو گئی, کیونکہ گورنمنٹ نے اسٹرائک بیک کیا, اور اسٹرائک بیک ہارڈ کیا, بغیر ہیزیٹیشن کے کیا. روڈوں کو سیل کیا گیا اس سے پہلے کہ وہ کراؤڈ اتنا بڑا ہوتا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا. موبائل نیٹ ورکس کو کنٹرول کیا گیا, اور جب مارچ فائنلی ہوا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ریاست پاکستان نے. پہلی دفعہ تاریخ کے اندر پارٹی جو سیکرٹ آؤٹریج کے اوپر بنی ہوئی تھی, فاؤنڈ اٹ سیلف فیسنگ اے سائلنس اٹ کوڈ ناٹ ڈیکوڈ. یعنی انہوں نے انتہائی زیادہ سلوگن لگائے, شور مچایا, مگر اسٹیٹ کی طرف سے صرف خاموشی کا سامنا ان کو کرنا پڑا. وہ لوگ جو کسی غار کے اندر رہتے ہیں یا ملک سے, پاکستان سے باہر رہتے ہیں, تو طریق لبیک پاکستان ایک کوئی فرنج کلٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر, ایک پاپولسٹ ریلیجیس موومنٹ ہے. 2015 میں خادم حسین رضوی صاحب, ایک فائری کلیرک, شعلہ انداز بیاں, انہوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی جب سلمان تاثیر جو گورنر تھے پنجاب کے, ان کو مارا انہی کے باڈی گارڈ ممتاز قادری نے. 3 سال کے اندر, یعنی 2015 سے 3 سال کے اندر ہی ایک مین سٹریم پولیٹیکل ریلیجیس موومنٹ بن گئی تھی ٹی ایل پی. اور انفیکٹ حالیہ الیکشنز کے اندر ٹی ایل پی بیلٹ باکس کے اندر 3rd یا 4th لارجسٹ پارٹی تھی ہر حلقے کے اندر, اسپیشلی پنجاب کے اندر. دے ریپرزینٹ, انفیکٹ دے کلیم ٹو ریپرزینٹ ریوائول آف بریلوی آئیڈینٹی, بریلوی مسلم آئیڈینٹی ان پاکستان. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینکٹیٹی ہے آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اس کو اسٹیٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا
تو اس کو سڑکوں پہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ٹی ایل پی جو ہے وہ اس پروٹیکشن کے اندر اپنے آپ کو ایک مین سٹریم فرنٹ لائن پارٹی سمجھتی ہے۔ یہ جو کمبینیشن ہے ڈیووشن کا اور ڈیجا وو کا، اس نے اس پارٹی کو انسٹاپیبل بنا دیا اکتوبر 2025 تک۔ جو سائیکالوجی ہے فیتھ موومنٹس کی پاکستان میں اسپیشلی مگر باقی دنیا کے اندر بھی، وہ یہ ہے کہ پریڈکٹیبلٹی کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ہر دفعہ جو ڈیٹا پوائنٹ کلیکٹ ہوتا ہے پچھلے مارچ کا، وہ انفورس کرتا ہے، ری انفورس کرتا ہے اس بلیف کو کہ اگر سیکریفائز ہوگی تو اس سے سکسیس ہوگا۔ یعنی شہادتیں جو ہیں وہ اٹینشن لے کر آتی ہیں، کیوس جب بھی ہم برپا کریں گے تو نیگوسیشن ہوگی۔ ٹی ایل پی نے شاید یہ لرن کیا، پاکستان میں شاید ہر پارٹی نے یہ لرن کر لیا ہے لیسن، کہ جتنا زیادہ شور مچائیں گے، جتنا زیادہ سڑکوں کے اوپر طوفان مچے گا، اتنا زیادہ سافٹ سٹانس ہوگا اسٹیٹ آف پاکستان کا۔ 2025 مگر ایک مختلف ایکویژن لے کے آیا، اور وہ ایک نیا سیکیورٹی کیلکولس جس کا فیصلہ شاید پاکستان کی اسٹیٹ نے کر لیا تھا، ایک ملٹری سول گورنمنٹ جو اب یہ ریلیجس آپٹک سے شاید اتنی زیادہ نہیں ڈرتی، اور وہ یہ زیادہ ڈرتی ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو ہماری ٹریجیکٹری ہے، اکنامک ٹریجیکٹری پاکستان کی جو امیج ہے ملک سے باہر، وہ شاید اس کو خراب کرنے سے زیادہ ڈرتی ہے۔ اسٹیٹ اس بات سے زیادہ ڈرتی ہے کہ پاکستان کی جو شہر ہیں وہ بند نہ ہو جائیں، پیرالسس نہ ہو جائے۔ اور پہلی دفعہ اسٹیٹ نے کراؤڈ کو ایز ہولی ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو ہاسٹائل ٹریٹ کیا، اور جب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا، بیک چینل بات ٹاکس نہیں کی گئی، تو اس موومنٹ کا یعنی ٹی ایل پی کا، چونکہ وہ ایٹ دی ادر اینڈ آف دا اسٹیٹس اسٹک تھی، مگر جو باقی بھی پاکستان کے اندر موومنٹس ہیں ان کا بھی جو ذہن کے اندر ایک ماڈل ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، وہ پروبیبلی 2025 اکتوبر میں شٹر ہو گیا۔ نسیم نکولس طالب نے ایک کتاب لکھی ہے اس طرح کے ایونٹ کے اوپر، اس کتاب کا نام ہے بلیک سوان۔ وہی کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایونٹ جو ڈیفائی کرتا ہو ایکسپیکٹیشن کو، یعنی آپ کو ایسے لگتا ہو کہ یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہے، انٹل وہ چیز ہو جائے اور وہ ری رائٹ کر دے فیوچر کو، ایسے ایونٹ کو بلیک سوان کہتے ہیں۔ ٹی ایل پی کے لیے یہ جو لوپ ہے ہمارے ہاں پروٹیسٹ کا، یہ ان کے فیتھ کو ری افرم کرتا تھا کہ ہم شہادتیں سڑکوں کے اوپر، میڈیا کے اندر کوریج، اس کے بعد گورنمنٹ سے نیگوسیشن، فائنلی ان کے جو لوگ پکڑے گئے ان کو ریلیز کیا جائے، فائنلی وہ اپنے پلپٹس میں سرمنس کے اندر ریونج بدلہ لینے کی بات کریں، اور ایونچولی اس تمام لوپ کو الیکٹورل جیت کے اندر کنورٹ کریں، اور فائنلی ریڈیمشن جو ہے وہ اس تمام سسٹم کے اندر ہے۔ اب وہ لوپ ایکچولی ٹوٹ گیا۔ ان کے لیڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا چینلز اس وقت خاموش ہیں۔ جو بلیورز ان کے ساتھ مارچ کر رہے تھے لاہور کی سڑکوں پہ، ان کو شاید اب ایسے لگ رہا ہو کہ میریکل از میٹنگ میتھمیٹکس، پروبیبلٹی جو ہے وہ پروفیسی کے اگینسٹ چلی گئی ہے۔ مگر اس دفعہ جو قیمت ادا کی ہم نے پاکستانیوں نے، وہ بالکل اصل تھی، بہت ہی زیادہ تھی، چونکہ لوگوں کی اموات ہوئی۔ پاکستان میں پنجاب پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، ینگ لوگ سڑکوں کے اوپر لاہور کی زخمی بھی ہوئے، اور ان کی جانیں بھی گئیں۔ لائف کٹ شارٹ آن بوتھ سائڈس، اور یہ جو بیریکیڈ ہوتی ہے اس کی ایک طرف اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیڈر کو فالو کر رہے ہوں، دونوں طرف جانیں جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ماضی کے اندر بھی خون پاکستانیوں کا بہا ہے پاکستان کی سڑکوں پہ، ہر کچھ سال کے بعد کچھ لوگ مارچ کرتے ہیں، اور شاید ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے عوام پاکستان کو، چاہے وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو فالو کرتے ہوں، چاہے وہ کسی مذہبی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوں، کہ ہم ان لیڈرز کے سرمنٹس کے پیچھے، ہم ان پولیٹیکل لیڈرز کے سرمنٹس کے پیچھے سڑکوں پہ کتنے نوجوانوں کی جانیں گنوائیں گے۔ دیکھیے، جو فیتھ ہوتا ہے کسی لیڈر کے اندر، کسی موومنٹ کے اندر، یہ اکنامکس کی طرح ہوتا ہے، ٹرسٹ کے اوپر، اعتماد کے اوپر چلتا ہے۔ چونکہ پرائر سکسیس دیکھے ہوتے ہیں ہر جماعت نے، یہاں پہ دیکھیں ہم ایک ٹی ایل پی کے، چونکہ ہمارا موضوع ہے، چونکہ یہ پروٹیسٹ حالیہ دنوں میں، اگر پاکستان کے اندر ہر پولیٹیکل لیڈر، ہر ریلیجس پارٹی کے لیڈر کو اس لوپ کے بارے میں پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ جب ان کو کسی بھی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے کارکنوں کو سڑکوں پہ بھیڑ بکریوں کی طرح اسٹیٹ کی بندوقوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ مگر اس سارے ایونٹ کے اندر ہوا یہ کہ جب بھی بلیف
اس طرح کی چیز میں کریش ہوتی ہے تو ریفارم سوسائٹی کا نہیں ہوتا. تاریخ ایسے مثالوں سے بھری ہوئی ہے جہاں پہ سوسائٹیز کے اندر ایونچولی اسٹیٹ، ملک، ریاستیں، ایمپائرز کریک ڈاؤن کرتی ہیں، مگر مکمل ریفارم اس وقت تک نہیں ہوتا جب اسٹیٹ اور لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ نہ جائیں. پاکستان کا جو اسٹریٹ فیٹ ہے، جو سڑکوں کا قانون ہے پاکستان کا، وہ اب ریفارمیشن کی طرف جا رہا ہے، مگر یہ ریفارمیشن سمجھ سے نہیں آ رہی، یہ ریفارمیشن ٹراما یا طاقت سے آ رہی ہے. ہمارے اسٹیٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیویئر آف دی ایلوژن آف کنٹرول. پاور یہ ہمیشہ سمجھتی ہے کہ فورس جو ہے وہ فنیٹسزم کو ختم کر سکتی ہے، یہ ہوتا نہیں ہے. سپریشن جو ہے وہ کانفلکٹ کو ڈیلے کر دیتی ہے، ختم نہیں کرتی. کنوکشن کو ڈیلیٹ نہیں کرتی. یہ جو بلیک سوان ہے، یہ شاید کریک ڈاؤن نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں بلیک سوان وہ ہوگا جو شاید آگے ہونے جا رہا ہے. کیونکہ جو سیکرٹ ایموشنز کے اوپر موومنٹس ہم نے بنائی ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر جذباتی ایموشنل قوم ہے. پولیٹیکل لیڈر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کرزمیٹک آئیڈیاز کے ذریعے لوگوں کو انٹائز کریں. ریلیجس پارٹیز بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ ایک سیکرٹ ایموشن ہے جو لوگوں کو کنٹرول کر دیتا ہے. مگر ہوتا یہ کہ ایسی موومنٹس جو ہیں پاکستان میں، جس طرح ہم نے ماضی میں پولیٹیکل موومنٹس کے اندر بھی دیکھا کہ جب بھی اس قسم کا میسو اسٹیٹ کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اپنی لینگویج کو تبدیل کر دیتی ہیں. وہ سڑکوں سے نکل کے سائبر سپیس کے اندر چلی جاتی ہیں، وہ چیریٹی نیٹ ورکس کے اندر چلی جاتی ہیں، اور اب وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے سپورٹرز ہیں جو سڑکوں پہ نہیں نکلے، وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہمیں طاقت میں لے کر آئیں. جو موومنٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، صرف وہ اپنی زبان تبدیل کر دیتا ہے اور ایک نیا آئیڈیا جنم لینا شروع کر دیتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو سڑکوں پر نکلے تھے، چاہے وہ پولیٹکس کے لیے نکلے تھے یا مذہب کے لیے نکلے تھے، وہ شاید اس آئیڈیا سے مخلص نہیں تھے، وہ اتنے پیور نہیں تھے کہ اس آئیڈیا کے اندر جیت سکتے. اس وجہ سے وہ ہار گئے. ہینس ہمیں اب دوسرے رستے پہ جانے کی ضرورت ہے. میلکم گلیڈول اس طرح کی بات کو ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں. ایگزیکٹ انسٹنٹ جہاں پہ بلیف بیہیویئر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بیہیویئر جو ہے وہ ری شیپ کر دیتا ہے تاریخ و ہسٹری کو. ٹی ایل پی کا جو ٹپنگ پوائنٹ تھا وہ 2017-2021 میں نہیں آیا بلکہ 2025 میں آیا، جب کراؤڈ نے فائنلی اس بات کو ڈسکور کیا کہ اس ملک کے اندر پروٹیسٹ کی تاریخ اب مختلف طرح سے لکھی جائے گی، یا پروٹیسٹ کا رزلٹ کوئی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. ڈیکیڈ سے ریپوٹیشن کے اوپر یہ سسٹم چل رہا ہے کہ کوئی بڑی سڑک بند کر دو، پاکستان کا موٹر وے بند کر دو، پاکستان میں نیشنل ہائی وے بند کر دو، سڑکیں بند کر دو، لوگوں کا آنا جانا، بیمار مریضوں کو ایمبولینسز کے اندر ہی مار دو، بچوں کو اسکول نہ جانے دو، اور اس کے بعد جو ڈیل آپ کو چاہیے وہ ہو جائے گی. تو اب ایک نیا پلاٹ اس سٹوری کے اندر انٹر ہو گیا ہے جہاں پہ اسٹیٹ نے یہ سمجھ لیا کہ ڈسپلن کے ذریعے، فیصلے کے ذریعے اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو اس اسکرپٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس فلم کو جو ہر سال چلتی ہے اس کی اینڈنگ کو تبدیل کیا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس 78 سال کی سائیکل نے ہمیں اپنے بارے میں بہت کچھ سکھا دیا ہے. ایک نے پاکستان کو یہ سکھایا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پروٹیسٹ ہے اور پاکستان میں جو فورس ہے، یہ شاید دو مختلف زبانیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی زبان ہے جس میں عوام پستے ہیں، بلکہ انفیکٹ جس کے آگے عوام پستے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ڈر سے جنم لیتی ہے. ہم پروٹیسٹ سے بھی ڈرتے ہیں مگر ہم اسٹیٹ کے ڈنڈوں سے بھی ڈرتے ہیں. جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ کیوس سے ڈرتا ہے. جو بلیور ہے پولیٹکس کا اور مذہب کا، وہ ارریلیونٹ سے ڈرتا ہے. وہ یہ ڈرتا ہے کہ اگر میں سال میں 4-5 دھرنے نہ دوں تو میں شاید ارریلیونٹ ہو جاؤں گا. اس سینس وہ دھرنے دیتا ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ دھرنوں سے ڈرتا ہے، تو وہ فیئر آف کیوس ہے. اور یہ ایک طرح کی کھچڑی ہے جو پاکستان کے سسٹم میں ایک عرصے سے چل رہی ہے. اور سم ویئر بٹوین دس لائن آف فیئر آن بوتھ سائڈس ہم عوام پاکستان 24 کروڑ بے وقوف لوگ رہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہم دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ شاید اس ڈر کی جنگ کے اندر کوئی سائڈ مکمل طور پہ نہ جیت جائے. جب آپ کچھ عرصے بعد، آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد ٹی ایل پی کی کہانی دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ صرف مذہب کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ریپوٹیشن کی کہانی ہے. ایک اسٹیٹ جو ہمیشہ جھکتا رہا، ایک پارٹی جو ہمیشہ جیتتی رہی، ایک کمفرٹ آف پیٹرنز، ایک ایلوژن آف یسٹرڈے، جیسے کل کو پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا. مگر دنیا
چینج ہو جاتی ہے جب ریپٹیشن بریک ہوتی ہے. ان دا سینس پروٹیسٹ پاکستان کا جو 2025 کا اکتوبر کا پروٹیسٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ لمحہ ہو. لمحہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہو کہ کون جیتا کون ہارا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے اندر، مگر پہلی دفعہ شاید یہ ہوا کہ جب یہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوا پورے ملک کے اندر تو اس کو دیکھنے والے اور اس کو کرنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایکچولی جیتے گا کون. اور یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اگلی دفعہ بھی جو شخص سڑک پہ نکلے گا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آگے سے نیگوسیشن ہوگی یا آگے سے پتھر برسیں گے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اب آئینے میں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہو. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہو کہ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی چہرہ نظر آتا ہے جو 78 سال سے نظر آ رہا ہے، یا اکتوبر 2025 کے بعد ہم جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو ہمیں پاکستان کا ایک نیا رخ نظر آئے جہاں پہ عوام پاکستان کو یہ فریڈم ہو 365 دن سال کی کہ وہ اس ملک کے اندر کاروبار کریں، اس ملک میں اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں بھیجیں. وہ کسی پولیٹیکل موومنٹ یا کسی ریلیجس پارٹی سے اس طرح نہ ڈریں کہ ان کا ذریعہ معاش بند ہو جائے گا، ان کے بچوں کو سڑکوں پہ نکالا جائے گا بھیڑ بکریوں کی طرح. اور شاید ہم اس آئینے میں یہ بھی دیکھیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان اب ایک بینیولنٹ اسٹیٹ بنے گی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور ماں شاید اپنے بچوں کو سڑکوں پہ اس طرح نہیں ختم کرتی جس طرح کہ اس ریاست کی تاریخ میں بار بار ہوتا رہا. بہت شکریہ.